اچکزئی صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے رپورٹر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ان سے رابطہ کیا ہے، چونکہ وہ آپ کے ساتھ اتحاد میں شامل ہے، تو یہ آپ کو کنوے کیا گیا یا یہ آپ کو بھی خبروں سے ہی پتا چلے گا اس وقت جب یہ خبر سامنے آئے گی؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریہ، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے شو میں دعوت دی. آپ نے جیسے اپنے انٹرو میں بتا دیا اور آپ نے میری پارٹی کی قیادت کا اس کے اوپر ویو پوائنٹ بھی سنا دیا. جو ہماری تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، جو کہ ایک پلیٹ فارم ہم نے میسر کیا تھا 6 جماعتوں کو، جس کے اوپر ہم جو ہمارا سٹولن مینڈیٹ ہے اس کی بات کر سکیں، اس کے اندر ہم نے محمود خان اچکزئی صاحب کو اس کا بانی اور اس کا لیڈنگ فورس الیکٹ کیا تھا، اور اسی ضمن میں ہم نے ان کو یہ لیوے بھی دیا تھا کہ وہ جو ہے انگیجمنٹ اگر کوئی ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کر سکتے ہیں. وہ ہمیں پھر اپنا فیڈ بیک دیں گے اور اس کے اوپر پھر مزید گفتگو ہو سکتی ہے. تو اگر آج رانا ثناء اللہ صاحب نے، میرے علم میں فرینکلی اسپیکنگ ابھی تک نہیں ایک ایسی میٹنگ ہوئی ہے، بٹ obviously کور کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اور جب ہمارے ڈیو پروسیس کے تھرو ہمیں انفارمیشن ملتی ہے، اگر ایسا کچھ ہوا بھی ہے تو یہ مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے محمود خان اچکزئی صاحب کو دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، مینڈیٹ دیا ہوا ہے، لیکن آپ لوگوں کا نظریے میں فرق ہے. آپ مقتدرہ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کئی دفعہ ریپیٹڈلی آپ یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ مقتدرہ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اچکزئی صاحب ان سے بات نہیں کرنا چاہتے، وہ سیاستدانوں سے بات کرنا چاہتے ہیں. جن سیاستدانوں سے اچکزئی صاحب بات کرنا چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں ان کے پاس اختیار نہیں ہے. شاید آپ کی دونوں کا نظریہ سیم ہو، لیکن بات کس سے کرنی ہے اس پہ بڑے... اچھا ماریہ، اس پہ میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر کر دیتا ہوں. آپ ویریس فرق ٹائم لائنز کو ہم کنفیوز کر رہے ہیں. ہم نے یہ ہمیشہ کہا ہے کہ ہم ایک جمہوری قوت ہے، ہم جمہوری فورسز سے بات کرنا چاہتے ہیں. ہم نے مطالبہ رکھا حکومت وقت کے آگے کہ ابھی یہاں پہ بات ہوئی، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی بات ہوئی، ابھی آپ نے غالباً جو سنایا ایسے اقبال کا یا جس کا بھی آپ نے ابھی بیان سنایا، تو وہاں پہ سی بی ایمز کی بات ہوئی. تو ہم نے بھی یہ کہا کہ 2 اچھے سی بی ایم ہوں کہ 8 فروری کو ہونے والے الیکشن کے اوپر ایک کمیشن بن جائے اور 9 مئی کے ثانیے کے اوپر بھی ایک کمیشن بن جائے. اب ایسے اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ جی 9 مئی کی جب تک ایک بلینکٹ اپالوجی یہ نہیں کریں گے ان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی، ریاست پر حملہ کرنے والوں سے کوئی بات نہیں ہو سکتی. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، ریاست پہ حملہ کرنے والے کسی شخص سے آپ کی بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہم نے ریاست پہ حملہ نہیں کیا. ہمیں 9 مئی کے کیسز کے اندر آج سال ہو گیا، آپ نے پابند سراست ہمارے قائدین کارکنان کو رکھا ہوا ہے، پروسیکیوٹ آپ نہیں کر پا رہے ہیں، ثبوت آپ نہیں لا پا رہے ہیں. ہمیں آپ کہتے ہیں ویڈیوز آپ کے پاس موجود ہیں، irrefutable ایویڈنس آپ کے پاس موجود ہے، لیکن منظر عام پہ کچھ نہیں آ رہا. لیکن زین صاحب جس بندے نے 9 مئی کا گھنونا ثانیہ جو کیا ہے اس کو کیفے کے دار تک لائیں، اس کو سزا دیں، لیکن 9 مئی کو آپ ایک بیانیہ نہیں بنا سکتے. اس کی آڑ میں آ کر آپ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو جو ہے قائدین اور کارکنان کو 1 سال کے لیے جیلوں میں بند نہیں کر سکتے. لیکن زین صاحب مجھے لگتا ہے کہ صرف اور صرف نہیں پہلے مجھے لگتا ہے کہ صرف بات اگر نہیں ہو سکتی نا تو اس مدے کے اوپر بات نہیں ہو سکتی. اور اس میں بھی جو یہ اسکول آف تھاٹ ہے جو کہتے ہیں پہلے معافی مانگے 9 مئی، وہ بھی ایک میکسملسٹ اپروچ ہے. کہیں نہ کہیں ڈوز بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ بیچ کا رستہ نکالنا پڑے گا، لیکن بہت سارے معاملات کے اندر آپ لوگ بیٹھ کر بات کی بھی ہے، ورکیبل سولوشن بنایا بھی ہے. کمیٹیوں کے اندر جانا تھا تو ہی بیٹھ کر کیا، پنجاب کی سینٹ کی سیٹوں کے اوپر معاملہ کرنا تھا، بیٹھ کر آپ نے فہم و تفہیم سے طے کیا. تو کرنے کی گنجائش بھی ہے، کیپیسٹی بھی ہے، کرنا نہیں ہے، یہ فرق ہے. نہیں تو ماریہ، پھر یہاں پھر وہی بات آ جاتی ہے پوائنٹ آف میک ارلیئر کہ جب ہم ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں، آپ جب اس کو پریزنٹ کرتے ہیں یا ہم اپنا موقف پریزنٹ کرتے ہیں، تو اس میں بھی ضروری ہے کہ ہم اس میں ڈیفرینشیٹ کریں. اگر ہم ایکسٹریمز دونوں سائڈوں کی لیں گے تو بات کہیں بھی نہیں جائے گی. جیسے آپ نے کہا کہ ڈوز اور ہاکس دونوں سائڈ پہ ہیں، اور اگر آپ ڈوز کی بات کریں گے تو کوئی بیچ کا راستہ نکل آئے گا. اس بیچ کے راستے کو نکالنے کے لیے ہم نے محمود خان اچکزئی صاحب کو امپاور کیا ہے. تو اگر ایسا بیچ کا راستہ نکلتا ہے بہت اچھی بات ہے، بٹ اس میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. یہ میرا ذاتی ماننا ہے کہ حکومت کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ 8 فروری کے الیکشن پہ اور 9 مئی کے ثانیے کے اوپر اگر کمیشنز بن جائیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے اور ایک بیس لائن سیٹ ہو جائے سب کے لیے، اس کے بعد پھر جو بھی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں اور جو بھی ہمارے گفتگو ہے اس کے بعد وہاں سے بلڈ کی جا سکتی ہے. سو بیچ کا رستہ یہ ہے، پہلے کمیشن بنایا جائے، یہ ہے ادھر سے بیچ کے رستے کا آغاز ہوتا ہے، یا بیچ کے رستے کی اور بھی کچھ لوازمات ہیں؟ نہیں، میرے خیال سے اٹس اے گڈ پلیس ٹو اسٹارٹ، کیونکہ وہی
آپ کو دیکھیں نا, وہ جو ان کا ڈب ہے, جو ان کا ہاک ہے, سوری, وہ کہہ رہا ہے کہ جی کسی صورت ان سے بات نہیں کریں گے. جو ہمارا ہاک ہے وہ کہتا ہے کہ جی جب تک اس کے اوپر بات نہیں ہوگی, جب تک ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں ہوگا تو بات نہیں ہوگی. تو ان دونوں ایکسٹریمز کا بیچ کا راستہ یہ ہے کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ ہو جائے, ملک اور قوم کے سامنے حقائق آ جائیں, پتہ چل اب کیا ہوگا. مثال کے طور پہ 8 فروری کی آپ بات کر لیتے ہیں, 8 فروری کے الیکشن کی بات کر لیتے ہیں. ہمارا موقف اس کے اوپر ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا. مسلم لیگ نون کا شاید اس پہ موقف ہوگا کہ نہیں جی مینڈیٹ نہیں چرایا گیا. جب کمیشن بنے گا, کمیشن دو میں سے ایک چیزیں کرے گا نا, یا ہمارے موقف کی تائید کر دے گا یا ان کے موقف کی تائید کر دے گا, یا وہ صحیح ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ نہیں جی دیکھو ہر چیز صاف شفاف ہوئی ہے, جو فارم 45 ہم نے آپ کو دکھائے ہیں وہی حقیقت ہے, یا ہمارا موقف ہو جائے گا. تو پوائنٹ اس کہ یہ شروعات کہیں تو کریں نا, اس کہانی کو آگے چلائیں. جب یہ کہانی آگے چلے گی اسی میں سے رستے نکلیں گے. لیکن جو کہانی آگے چلانی ہے نا, اس کے اندر اس کے بڑے فیسٹس ہیں. فار ایگزامپل ابھی ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے حکومت بھی رابطے میں ہے. ظاہر سی بات ہے ان کو وہ ووٹ چاہیے ہیں آگے جو بھی انہوں نے قانون سازی کرنے کے لیے. آپ لوگوں کی بات چیت تگڑی ہے, آپ لوگ کو اس بات پہ یقین ہے کہ مولانا صاحب آپ کے ساتھ ہی ہوں گے, آپ کے ساتھ ہی دیں گے, خاص طور پہ پارلیمانی سیاست کے اندر؟ بیکاز بہت سارے مقامات پہ ہم نے دیکھا کہ نظریاتی طور پہ وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن فار ایگزامپل سپریم کورٹ پہ جا کے مخصوص نشستوں میں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں. بہت سارے اور ایشوز کے اوپر وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس دینے کو ان کو صرف ایک اصولی موقف ہے اور حق اور سچ کا راہ ہے. حکومت کے پاس دینے کو ان کو اور بہت کچھ ہے. تو یقیناً حکومت ان پر ڈورے ڈال رہی ہے اور حکومت ان کو وو اوور کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن میرے سمجھنے میں مولانا فضل الرحمان ایک بڑے زیرک سیاستدان ہیں, بڑے سینئر سیاستدان ہیں, اور ہر چیز کو ہم سے شاید بہتر ہی سمجھتے ہیں. امید یہ ہے کہ وہ ملک اور قوم کی جس چیز میں بہتری ہے وہی کریں گے, اور فی الحال ایسا ہی ہوا ہے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ صدر آصف زرداری صاحب ان کے پاس گئے اور میرے خیال سے وہ نہیں اچیو کر پائے جو وہ کرنے گئے تھے, اس لیے پھر وزیر اعظم کو جانا پڑا. اینڈ مائی انڈرسٹینڈنگ از کہ وزیر اعظم بھی جو ہے خاطر خواہ کوئی بریک تھرو نہیں کر پائے, تو مولانا فی الحال تو اپنے موقف پہ ڈٹیں گے. ہاں, لیکن وہ ان کو اور بھی کچھ چاہیے نا, سینٹ کی سیٹیں چاہیے. مطلب اتنا بھی سیدھا معاملہ نہیں کہ اب خالی وہاں پہ اصولی موقف دیں گے. اٹس اے گیو اینڈ ٹیک, یہ سیاست ہے, ان کو سینٹ کی سیٹیں بھی چاہیے نا. تو اس پہ اب سوچ لیا آپ نے ابھی؟ لائک آئی سیڈ وہ مولانا نے اپنا فیصلہ بہتر کرنا ہے, اور بہتر سمجھتے ہیں وہ کیا کریں گے. بٹ ہمارا موقف ڈے ون سے یہی رہا ہے کہ کیونکہ تحریک تحفظ آئین کے اوپر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ ہم سب کا کامن گول ہے جو کہ اسٹولن مینڈیٹ کی بات ہے, تو ہم تو مولانا کو وہ آفر کریں کہ آئیں ہمارے ساتھ, ہماری صفوں میں اضافہ کریں, ہماری طاقت میں اضافہ کریں, اور اس ملک کو جس قسم کی انٹرونشنز ہوتی ہیں اور جس قسم کی انلیجیٹمیٹ حکومتیں بنتی ہیں اس سے ونس اینڈ فار آل ہم سب نجات پائیں. ٹھیک ہے.